الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ایک محترم بھائی ہیں حافظ ثناء اللہ شر صاحب، جھلوری میرپور خاص کا ایک شہر ہے جھلوری، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے حکم فرمایا کہ فدق کے متعلق، باغ فدق کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی باغ فدق کے متعلق آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے۔ ناظرین محترم، فدق سے متعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو طعن کیا جاتا ہے یہ 12واں طعن ہے جو مختلف الفاظوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی مختصر تقریر یہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد مکرم کی میراث کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث لا نورث سنا دی، جس پر سیدہ ناراض ہوئیں۔ آپ نے کہا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو اپنے باپ کی میراث حاصل کرے حاصل کرے اور میں محروم رہوں۔ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ نے کہا کہ فدق ہمارا ہے، رسول ہمیں دے گئے ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر نے گواہ طلب کیے تو سیدہ حضرت علی اور حسنین اور ام ایمن کو گواہ لائیں اور حضرت ابو بکر نے ان کی گواہی رد کر دی۔ پھر اس پر یہ حاشیہ چڑھایا جاتا ہے کہ اس پر سیدہ ناراض ہو گئی، وصال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ بولی، حتیٰ کہ یہ وصیت کر گئیں کہ میرے جنازے میں ابو بکر شریک نہ ہوں۔ یہ اہل تشیع کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ چنانچہ بوقت وفات حضرت علی نے ابو بکر کو اطلاع بھی نہ دی اور راتوں رات آپ کو دفن کر دیا۔ دیکھو، ابو بکر نے جگر پارائے رسول کو ناراض کیا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ کی اذیت سے مجھے بھی اذیت ہوتی ہے، تو ابو بکر نے فقط فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غضبناک نہیں کیا بلکہ پیغمبر خدا کو غضبناک کیا۔ اور اغضب النبی علی حد شرک، بحوالہ خلاصہ از کتاب سواء السبیل صفحہ نمبر 59، شیعہ عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ طعن ہے جو تقریر آپ نے سن لی کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرک تک کہہ دیا۔ اس سے زیادہ اور کیا اور اس سے زیادہ اور کہا جاتا ہے؟ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حضرات کو ہدایت دے اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ذاکروں کے فرضی افسانے سننے پر اکتفا نہ کریں بلکہ انصاف اور دیانت کے ساتھ فریقین کی تحریروں کا مطالعہ کریں اور جو حق نظر آئے اس کو قبول کر لیں۔ اب آپ سماعت کیجئے کہ یہ ہے کہ اتنی بات صحیح ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فدق مانگا تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی تھی۔ لیکن سیدہ کا ناراض ہونا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر بد دعا کرنا یا اپنے جنازے میں شرکت کرنے سے منع فرمانا وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں جو مخالفین صحابہ کی تصنیف ہیں۔ جناب سیدہ کا فدق کے بارے میں اپنی زبان سے ابو بکر کی شکایت فرمانا
اہل سنت کے کسی صحیح روایت سے ثابت ہی نہیں۔ بخاری مسلم میں اس کا قصہ یوں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فدق کا سوال کیا، یا یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میراث طلب کرنے کے لیے آئے۔ حضرت سیدہ پاک فدق کا مطالبہ کرتی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سہم خیبر کا۔ اس کے جواب میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتداءً یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا، بلکہ آپ نے پہلے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے فرمایا، فقال لہما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکناہ صدقہ انما یعقل آل محمد من هذا المال، یعنی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے، ہاں آل محمد اس کی آمدنی سے کھائیں گے۔ اس حدیث رسول کو سنانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا جو کام میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا اس کو ترک نہیں کروں گا۔ مسلم شریف کے لفظ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنانے کے بعد کہا، انی واللہ لا اغیر شیئا من صدقہ رسول اللہ عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عملن فيها بما فعل رسول اللہ، یعنی خدا کی قسم میں صدقہ رسول کو جیسے کہ وہ رسول کے زمانے میں تھا متغیر نہیں کروں گا، اور اس میں جس طرح رسول نے عمل کیا اسی طرح کروں گا۔ ہم نے کتب سیاہ اہل سنت کی روایت من و عن آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ان میں صرف یہ ہے کہ جب فدق کا مطالبہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے یہ بھی فرمایا کہ فدق حکم نبوی کے مطابق تقسیم تو نہیں ہوگا مگر اس کی آمدنی آل محمد پر صرف ہوگی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جس طرح فدق کی آمدنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں خرچ فرماتے تھے، میں بھی خرچ کروں گا اور حضور کے طریقہ کار پر پابند رہوں گا۔ یہ وہ گفتگو ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے حدیث سن لینے کے بعد زبان سے کچھ نہیں فرمایا۔ ظاہر اتنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنا پر فریقین کے مورد طعن بنایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا فدق طلب کرنا، حضرت ابوبکر کا حدیث سنا کر حکم شرع ظاہر فرمانا اور قسم اٹھا کر یہ کہنا کہ میں فدق میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کا پابند رہوں گا، کوئی بھی تو ایسی بات نہیں ہے جس کو طعن کا سبب بنایا جائے۔ غرض کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال جواب کو نقل کرنے کے بعد راوی حدیث اپنی ذاتی تاثرات یوں بیان کرتے ہیں، فغضبت فاطمۃ وہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر۔ پس حضرت سیدہ فاطمہ ناراض ہوئی، انہوں نے ابو بکر کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد 6 ماہ تک حیات رہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ روایت کے یہ لفظ فغضبت فاطمۃ وہجرت ابا بکر فلم تزل، یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زبان کے لفظ نہیں ہیں، بلکہ راوی حدیث کے ذاتی تاثرات ہیں جن کو انہوں نے اپنے لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔ اور یہ بات ہم کو خصوصیت سے نوٹ کرانی ہے کہ صحابہ سیاح کی کسی بھی روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت جناب سیدہ کی زبان سے ثابت نہیں ہے، اور نہ راوی حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت سنی ہے۔ اور ناراضگی دل کا فعل ہے، جب تک زبان سے اس حق کا اظہار نہ ہو وہ دوسرے شخص کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ البتہ قرائن سے دوسرا شخص قیاس کر سکتا ہے، مگر ایسے قیاس میں غلطی ہو جانے کا امکان ہے، اور جب تک سیدہ کی زبان سے شکایت کا اظہار نہ ہو اس وقت تک ان کا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ حضرت فاطمہ ابو بکر پر ناراض ہوئیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض والمحال ناراض ہو بھی گئیں تو حدیث سن کر ان کا ناراض ہونا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر پر ناراض ہونا ایسی بات ہے جو سیدہ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر حدیث سنا کر اس پر عمل کرنے کا عہد کرے اور سیدہ ناراض ہو جائے؟ ان دو اصولی باتوں کو ذہن میں رکھ کر روایت کے الفاظ پر غور کیا جائے تو پھر طعن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بہرحال اس کو مزید تفصیل ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ عرض کریں گے۔ اس موقع پر تو ہمیں صرف یہ بتانا تھا کہ اتنی بات صحیح ہے کہ سیدہ نے فدق مانگا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی تھی اور حکم نبوی کی تعمیل میں فدق تقسیم نہ ہوا، لیکن یہ بات کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان مبارکہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، محض ایک افسانہ ہے جو کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔